الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص صلوات حاضرین گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا شاہ کربلا ٹرسٹ کے زیر اہتمام رضویہ امام بارگاہ میں جہاد معصوم کے عنوان پر الحمدللہ عشر محرم کی ہماری یہ چھٹی تقریب آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ ہم آپ کے مسلسل تعاون اور توجہات پر آپ کے شکر گزار ہیں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات شہر کے اس عظیم الشان مرکز میں جوب تشریف لا رہے ہیں عزاداری کے لیے۔ ہمارے ٹرسٹ کے منتظمین آپ حضرات کے تعاون کے طلبگار ہیں۔ حد الوسع کوشش ہمارے منتظمین کی یہ ہے کہ جتنی سہولتیں مومنین کو اس عشر محرم میں ممکنہ حد تک فراہم کی جا سکتی ہیں وہ فراہم کی جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے وسائل آپ ہی مہیا کرتے ہیں۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہوگی کہ ہمارے ٹرسٹ کے منتظمین اور والنٹیئرز دروازے پر بھی موجود ہیں، آپ حضرات ان سے عملی تعاون فرمائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں آپ حضرات کی سہولتوں کا اہتمام ہو سکے۔ اور جہاد معصوم کے عنوان پر گزشتہ 5 دنوں میں آپ حضرات کے ذوق سماعت کے نظر جو افکار ہم نے کیے ان کا محض مفہوم یہ ہے کہ انبیاء ما سبق جس قدر بھی تشریف لائے ان سب نے عملی طور پر ہدایت بشریت کے لیے جہاد کیا۔ معصوم کا جہاد انسانیت کی ہلاکت نہیں، انسانیت کی نجات ہوتا ہے۔ معصوم ہمیشہ جہاد کرتا ہے انسانیت کی نجات کے لیے۔ افضل ترین جہاد میں نے عرض کیا تھا اور مسلسل عرض کر رہا ہوں، وہ جہاد بالنفس ہے۔ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے گا وہ معاشرے کا کامل و اکمل انسان بھی ہوتا ہے اور اللہ کا مقرب بندہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں یہ جتنے فسادات ہیں، دنیا میں یہ جتنے اختلافات ہیں، دنیا میں جتنے یہ اختلافات ہیں، دنیا میں آپ کو جتنی یہ دشمنیاں اور عداوتیں نظر آئیں گی، یہ سب کی سب ہوا و ہوس نفس کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان
جہاد بن نفس زندگی بھر کرتا رہے تو ایک انسان پورے معاشرے کی کایا پلٹ سکتا ہے. اس لیے کہ یہ ایک معصوم ہی تو تھا جو ہر دور میں معاشرے پر چھاتا چلا گیا. ایک نبی ہی تو تھا جو ہر دور میں انسانیت کو فلاح و صلاح کا راستہ دکھاتا چلا گیا. ہم نے ان مجالس میں جناب آدم کا جہاد پیش کیا. ہم نے ان مجالس میں جناب نوح کا جہاد پیش کیا، آپ کی سیرت و کردار پیش کی. ہم نے ان مجالس میں جناب ابراہیم کے تذکرے کا شرف حاصل کیا. ہم نے ان مجالس میں جناب یوسف علیہ نبینا کا تذکرہ کیا. جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے کرتے میں گزشتہ شب جہاں تک پہنچا تھا کہ جناب یوسف وہ جلیل القدر نبی ہیں کہ جنہیں خدا نے حسن معجزاتی عطا کیا تھا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد. ہاں، یہ ہمارے بھائی یاور علی میں عرض کر رہا تھا اور اس سے پہلے بھی مسلسل رہا کہ جناب یوسف کا حسن معجزاتی تھا. یعنی ایک ایسا حسن کہ جس کی تاب دنیا والے نہیں لا سکتے تھے. جن کے لیے جب خواتین نے پوچھا ہے زلیخا سے کہ اتنی دیوانی کیوں ہو گئی ہے، اتنی پاگل کیوں ہو گئی ہے، ایسی کیا خاص بات ہے یوسف میں، ایسی کون سی خصوصیت ہے یوسف میں، تو اس نے کہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، کسی دن موقع ملے گا تو تمہاری دلبری بھی دیکھ لیں گے. تم آج دانا دیتی ہو، ہم تمہیں بتا دیں گے کہ حسن یوسف ہے کیا. اور اس کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. اس کا اہتمام بھی کیا ہے زلیخا نے. ایک پردے میں جناب یوسف کو رکھا اور کہا کہ میں تمہارے ہاتھ میں ایک چھری دیتی ہوں، ایک لیمو دیتی ہوں یا کوئی پھل دیتی ہوں. جب میں یوسف کے چہرے سے نقاب اٹھاؤں تو تم فوری طور پر لیمو پر چھری چلا دینا. عزیزان محترم، خواتین جمع ہوئی ہیں حسن یوسف کی طلبگار بن کے، گھمنڈ کر کے کیسی کیا خاص بات ہے. اور تاریخ کے سارے مورخوں نے اور سیرت نگاروں نے متفقہ طور پر یہ تحریر کیا کہ ادھر چھری اور لیمو ان کے ہاتھ میں تھا خواتین کے، ادھر نقاب چہرے یوسف سے ہٹائی گئی ہے. حسن یوسف کی ایک جھلک دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی خواتین. انہوں نے بجائے لیمو کے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور کہا زلیخا تو صحیح کہتی ہے کہ یوسف کے حسن کا عالم یہ ہے. عزیزان محترم، آپ اس جملے پر شاید ابھی متوجہ نہیں ہوئے. کسی نے سوال کیا تھا اس واقعے پر ایک معصوم سے کہ یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ خواتین اپنے ہوش کھو بیٹھی. یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ خواتین اپنے ہوش کھو بیٹھی. تو دوسرے معصوم نے فرمایا تھا کہ حسن یوسف کا اتنا قصیدہ پڑھ رہا ہے. حسن یوسف کا عالم یہ تھا کہ ایک جھلک دیکھی تو خواتین میں تاب نظارہ نہ رہی اور وہ اپنی انگلیاں تراش بیٹھی، انگلیاں کاٹ بیٹھی. جبکہ یوسف کا حسن اس حسن کے ایک پرتو کے برابر بھی نہیں تھا. اگر کہیں تو خاتم النبیین کا حسن دیکھ لیتا. صلوات وغیرہ محمد علیہ وسلم. ہمارے برادر عزیز سید مراد علی شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، ہمارے صوبائی وزیر. اس مجلس میں ہم ان کی آمد کا شکریہ اس لیے ادا نہیں کریں گے کہ خود سید ہیں. ان کی اپنی ذمہ داری ہے اپنے باپ دادا کے مجلس میں شرکت کرنا. ان کے لیے سعادت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے. ہم شکریہ ادا کر کے ان کے ثواب میں کمی نہیں کرنا چاہتے. صلوات بھیجیں آپ محمد و آل محمد صاحب. جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں بھائی جہاد معصوم کے عنوان پر رضیہ امام بارگاہ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ معصوم کس انداز سے جہاد کرتا ہے. بھائی فرید انصاری صاحب آپ سنیں. جہاد کے موضوع پر گفتگو کرتے کرتے ہم انبیاء ماسبق کی سیرت بیان کر رہے ہیں اور اس کا پس منظر بیان کر کے آغاز گفتگو ہوا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حسن یوسف کا عالم تھا اور ان تمام تر واقعات حقیقت کے باوجود دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ یہ حسن یوسف جسے معجزاتی حسن کہا جاتا ہے یہ ہمارے رسول کے کفے پا کے برابر بھی نہیں تھا.
اب اندازہ کریں کہ ساری کائنات حسن سمٹ کر اگر یوسف کے بہت توجہ دوستو یوسف کے چہرے میں آ جاتی ہے. خداوند عالم کی سیرت یہ رہی ہے کہ خداوند عالم نے ایک ایک معصوم کو ایک ایک معجزہ عطا فرمایا, ایک ایک دو صفت میں ممتاز کیا. آدم کو صفت عطا کی, نوح کو نجات عطا کی, ابراہیم کو خلت عطا کی, موسیٰ کو ہیبت عطا کی, یوسف کو حسن عطا کیا, عیسیٰ کو زہد عطا کیا, سلیمان کو سلطنت عطا کی, داؤد کو لہن عطا کیا, سلیمان کو سلطنت عطا کی, داؤد کو لہن عطا کیا. ایک ایک نبی کو ایک ایک صفت دے دی اور پیغمبر اسلام نے تعارف کرایا. یہ آدم تھے جو صفت میں ممتاز تھے, یہ نوح تھے جو نجات میں ممتاز تھے, یہ موسیٰ تھے جو ہیبت میں ممتاز تھے, یہ ابراہیم تھے ایمان لاؤ ابراہیم پر کہ ابراہیم خلت میں ممتاز تھے, اسماعیل اطاعت میں ممتاز تھے, داؤد لہن میں ممتاز تھے, سلیمان سلطنت و اقتدار میں ممتاز تھے, عیسیٰ مسیحائی میں ممتاز تھے. سارے مسلمان صرف میرے پیغمبر ہی پر ایمان نہیں لائے بلکہ انبیاء ما سبق پر بھی ایمان لائے. یہی میرے پیغمبر کے برحق ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ دنیا میں جو بھی ریفارمر آتا ہے, جو بھی اصلاح کرنے والا آتا ہے, جو بھی اسکالر آتا ہے, اس کا طریقہ آج تک یہی رہا ہے کہ بعد میں آنے والا پہلے کی تردید کرتا ہے, اپنوں کی تائید کرتا ہے, پہلے کی تردید پر اپنی تائید قائم کرتا ہے. اگر اکنامکس کی تھیوری, معاشیات کی تھیوری الفرڈ مارشل نے دی ہے تو الفرڈ مارشل کو معاشیات کی تھیوری سب سے پہلے الفرڈ مارشل نے نہیں, آدم اسمتھ نے دی ہے. آدم اسمتھ کی تھیوری کو الفرڈ مارشل نے آ کر مسترد کیا کہ آدم اسمتھ غلط کہتا تھا, الفرڈ مارشل صحیح کہتا ہے. الفرڈ مارشل کی تھیوری کو کارل مارکس غلط قرار دیتا ہے. یعنی آنے والا اسکالر جانے والے ریفارمر کی تردید پر اپنی تائید قائم کراتا ہے, دوسروں کی تردید کرتا ہے, اپنی تائید کرتا ہے. میرا رسول بھی اگر کوئی سیاسی رہنما ہوتا یا دنیاوی اسکالر ہوتا تو اسے آ کر کہنا چاہیے تھا آدم غلط تھے میں صحیح ہوں, نوح غلط تھے میں صحیح ہوں, ابراہیم غلط تھے میں صحیح ہوں. یہ میرے رسول کی شان ہے کہ جس نے آ کر کہا آدم بھی برحق تھے ایمان لاؤ, نوح بھی صحیح تھے ایمان لاؤ, ابراہیم بھی صحیح تھے ایمان لاؤ. ان سب پر ایمان لانا مجھ پر ایمان لانا ہے, اس لیے کہ یہ کوئی غیر نہیں تھے, میری ہی بشارت دینے آئے تھے. بلند آواز سے پوری طاقت سے حیدری. یہ میرے رسول کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر تھے, ان پر ایمان لاؤ, علیہ السلام مانو. اب سارے مسلمانوں میں کوئی 1,24,000 کے نام بھی نہیں جانتا مگر ایمان سب پر ہے. اور فرمائے دار محترم, جس مسلمان سے پوچھو کہے گا 1,24,000 پیغمبر. بھائی کتنوں کے نام یاد ہیں؟ 1,00,000 کے نام یاد ہیں؟ کہنے گے کیوں مذاق کرتے ہیں, 1,00,000 کے نام. اچھا 50,000 کے نام یاد ہیں؟ ہمارے نوجوان دوست میرا چھوٹا بھائی عمران لیاقت بھی یہاں بیٹھے ہیں, بہت نوجوانی کی عمر میں اچھے ریسرچ اسکالر ہیں. عزیزان محترم, سارے عالم اسلام سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ایمان تو ہے 1,24,000 پر. پوچھو کسی سے بھائی 1,00,000 کے نام یاد ہیں انبیاء کے؟ کہنے نہیں صاحب 1,00,000 تو بہت بڑی. اچھا 50,000 کے نام یاد ہیں؟ کہنے کیوں مذاق کر رہے ہیں عرفان صاحب؟ اچھا 25,000 کے نام بتا دو, 12,000 انبیاء کے نام بتا دو, 7,000 انبیاء کے نام بتا دو, 5,000 رسولوں اور نبیوں کے نام بتاؤ, 2,000 انبیاء کے نام بتا دو, 1,000 کے بتاؤ, 500 کے بتا دو, 300 انبیاء کے نام بتا دو. کہنے نہیں ہے یار. مانتے کتنے کو ہیں؟ 1,24,000. مانتے ہیں جن کے نام نہیں پتا, جن کے پتے نہیں پتا. ایک تاریخی فیصلہ رضویہ امام بارگاہ میں لینے جا رہا ہوں دوستو. جن کے نام نہیں پتا, جن کے پتے نہیں پتا, جن کی تاریخ نہیں پتا, جن کی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا,
جن کی ڈیٹ آف ڈیتھ نہیں پتا، جن کی بایوگرافی کسی کے پاس نہیں، جن کی کتاب کسی کے پاس نہیں، جن کا صحیفہ کسی کے پاس نہیں، جن کے پاس بہت توجہ دار محترم، جن کسی مسلمان کے پاس 1,24,000 کی نہ کوئی بایوگرافی ہے، نہ بایو ڈیٹا ہے، نہ نام پتا، کب آئے تھے، کہاں آئے تھے، کیوں آئے تھے، کس لیے آئے تھے، تو بھائی 1,24,000 کو کیا ماننے کا فائدہ ہے؟ 2-4 اس میں سے کم بھی کر لو تو سارے عالم اسلام قاضی حسین احمد سے لے کر شاہ احمد نورانی تک یہی کہیں گے نا کہ بھائی ایک بھی اس میں سے کم نہیں کر سکتے۔ کیوں کم نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ نام پتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے برحق رسول نے کہا ہے کہ 1,24,000 تھے تو پھر 1,24,000 تھے، ہمیں نام اور پتے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 1.25 نبیوں کی جو نبوت ٹکی ہوئی ہے، یہ میرے رسول کے لبوں کی جنبش کی محتاج ہے نا۔ توجہ 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 بھائی، ویسے نہ ویسا صلوات محمد علی محمد کا۔ دوستو پوری توجہ آپ کی چاہوں گا، ایک انشاءاللہ تاریخ دستہ اگر مولا نے طاقت دی آپ کو میری حالت کا تو اندازہ ہے، یہ کہ بعد دیگر مسلسل 7 مجالس پڑھ رہا ہوں، ایک لمحے کا بھی درمیان میں وقفہ نہیں ہے، لیکن مولا نے جہاں تک طاقت دی انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ایک مرحلے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، تو سارے اسلام پسند ایک ہی بات کہیں گے نا کہ ضرورت نہیں ہے 1.25 انبیاء کے نام یاد کرنے کی، ان کے پتے یاد کرنے کی، جب ہمارے رسول نے کہہ دیا ہے کہ 1.25 تھے، 1,24,000 تھے، تو ایک بھی اس میں سے اگر ہم کم کریں تو کافر ہو جائیں، ایک بھی اگر کم کرے، یعنی توجہ فرمائے سارے محترم، ایک بھی اگر کم کرے تو کافر ہو جائے۔ بھائی مراد علی شاہ صاحب، یہی شکایت تو مجھے ہے ملت سے کہ جس رسول کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے، بغیر نام کے، بغیر پتوں کے ایک کم 1,24,000 کو نبی ماننے کے لیے تیار ہو، تو اسی رسول نے تو غدیر کے منبر سے اٹھا کر دکھا کر بتا کر کہا تھا کہ من کنت مولا، آپ کے توجہات پر۔ بھائی کہنے والا تو نہیں بدلا، جس نبی کے کہنے پر 1.25 کو نبی ماننے کے لیے تیار ہو بغیر دیکھے ہوئے، تو اسی نبی نے تو کہا تھا کہ یہ علی مولا۔ جب کہنے والا نہیں بدلا تو معیار ایمان کیوں بدل گیا؟ سلام دینا محمد علی محمد کا۔ اب کیسے توجہ ہے نا؟ جب کہنے والا نہیں بدلا، متکلم نہیں بدلا تو پیمانہ ایمان کیوں بدل گیا؟ ہم نے آپ سے پوچھا کہ یہ 1.25 انبیاء آپ نے کس دلیل سے مانے؟ غور کرے نا، یہ 1.25 انبیاء جن کے نام نہیں پتا، پتے نہیں پتا، یہ کس دلیل سے مانے؟ کہاں آئے، کب آئے، کس علاقے میں آئے، کس شہر میں آئے، کیا ان کی تاریخ ولادت ہے، تاریخ وفات کیا ہے، کدھر آئے تھے، کیا تبلیغ کی تھی؟ کوئی دلیل مانگی آپ سے؟ نہیں مانگی۔ اس لیے کہ ہم اس دلیل پر مطمئن ہیں کہ رسول نے کہا ہے کہ 1.25 ہے تو پھر ہے۔ اس لیے تو مخبر صادق کی خبر سے عقیدہ بنتا ہے۔ صلوات میرے محمد علی محمد۔ مخبر صادق کی خبر سے عقیدہ بنتا ہے۔ اللہ کے آخری رسول نے کہا کہ 1,24,000 ہیں تو پھر ہیں، ایک بھی کم نہیں کر سکتے۔ پھر جس نبی نے یہ کہا تھا اسی نے یہ کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ 1.25 انبیاء کی خبر پر جب آپ نے کوئی دلیل نہیں مانگی اور ایمان لے آئے تو یا علی کہنے پہ دلیلیں کیوں مانگتے ہیں؟ یہ بڑی عجیب بات ہے جانے محترم، اس پر دلیل کیوں؟ ہاں بھئی یا علی کہنے پہ دلیل کیوں مانگتے ہو؟ بھئی یا علی کیوں کہتے ہو؟ یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ میں ہمارا تو ایمان ہی یہ ہے، ہماری پہچان ہی یہ ہے، ہم کوئی اپنی طرف سے کہتے ہیں، ہم کوئی اپنی طرف سے کہتے ہیں یا علی مدد۔ یا علی مدد بھی تو رسول ہی نے کہا ہے نا، تو جس رسول کے کہنے پر یا اللہ کہا ہے اسی رسول کے کہنے پر یا علی کہا ہے۔ کہنے والا میرے محمد علی محمد۔ ہمارا تو پیمانہ ہی یہی ہے، ہماری تو پہچان ہی یہ ہے، ہماری شناخت ہی یہ ہے، ہمارا آئیڈینٹی کارڈ ہی یہ ہے۔
ہمارا آئیڈینٹی کارڈ ہی یا علی مدد ہے. ہمارے یہاں تو آپ جان محترم ہمارے سندھ کا تو یہ چونکہ ظاہر ہے کہ ہم بنیادی طور پر سندھ کے رہنے والے ہیں, ہمارے سندھ کا تو سلام ہی یا علی مدد ہے. اب یہاں دو ہی پہچان ہے سندھ کی, ایک غازی کا عالم اور ایک یا علی مدد. جہاں یہ شروع ہو جائے سمجھ لو سندھ شروع ہو گیا. شیعہ ہو سنی ہو کوئی بھی ہو, ہر مذہب میں یا علی مدد ہے, سلامی یا علی مدد. میں میرپور خاص میں تقریر کر رہا تھا تو ظاہر ہے کہ وہاں جتنے دوست ملتے ہیں یا علی مدد مطلب اللہ علی مدد. ہمارے یہاں یہ ایک اصول ہے, ہم اس کے جواب میں یہی مولا علی پیر مولا علی مدد اللہ علی مدد یہ کہا جاتا ہے. تو ایک مولانا مجھ سے کہنے لگے مجلس میں, ارے صاحب یہ تو سارے ملنگ ہیں یا علی مدد کہنے والے, آپ تو عالم ہیں, آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ سلام علیکم کی جگہ یا علی مدد کیوں کہہ رہے تھے؟ آپ نے انہیں ٹوکا کیوں نہیں؟ آپ نے انہیں بتایا کیوں نہیں کہ یہ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے, مسلمان کو سلام علیکم کرنا چاہیے. میں نے کہا یہی تو بات ہے, مسلمان کو کہنا چاہیے نا. کیا سن رہے ہو؟ مسلمان کو کہنا چاہیے نا یا علی مدد. میں نے کہا یہی تو شریعت کا حکم ہے کہ سلام علیکم جو کرو, بہت توجہ, سلام علیکم کرو مسلمان کو. کافر کے لیے سلام نہیں ہے, منافق کے لیے سلام نہیں ہے, اور کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے. اسی لیے سلام کرنے سے پہلے اندازہ تو کر لو کہ مسلمان ہے یا منافق ہے. اسی لیے ہمارے سندھ کا اصول ہے کہ جو بھی کوئی نیا آدمی ملتا ہے اسے یا علی مدد کہہ کے اس کا چہرہ پڑھ لیتے ہیں پہچاننے کے لیے. چہرہ کھل اٹھا تو مومن ہے, چہرہ بگڑ گیا تو منافق ہے. محترم, اور الحمدللہ کہ ہم معصومین کے ماننے والے ہیں, اور ہمارے کسی معصوم نے ہمیں کسی چوراہے پر شرمندہ نہیں کیا جو ہم نام نہ لیں. توجہ ہے نا محترم, شرمندہ سلام ہے بابا جب محمد سلام ہے. یہ عنوان بھی تو ہم ہی قائم کر سکتے ہیں نا کہ جہاد معصوم. جہاں معصوم کا فلسفہ ہی نہیں ہے وہ کیا جہاد پر تقریر کریں گے؟ لوگ صرف جہاد کے نعرے لگاتے ہیں, ہم جہاد کے معنی بتاتے ہیں. لوگ تو صرف جہاد کی باتیں کرتے ہیں. ہر لڑائی کا نام جہاد, ہر فساد کا نام جہاد, ہر اقتدار کی جنگ کا نام جہاد. اندازہ تو فرمائے نا, ہر اقتدار کی جنگ کا نام جہاد. ہم بتانا ان مجالس میں یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن اور سنت رسول کی روشنی میں جہاد کے معنی کیا ہے, جہاد کا مفہوم کیا ہے. سب سے بڑا جہاد بالنفس ہے عزیزان محترم, اور ہر معصوم نے جہاد بالنفس کیا ہے. زلیخا نے کوئی پیچھا تو نہیں چھوڑا جناب یوسف کا, اور وہاں بھی جہاد کیا ہے جناب یوسف. آخر دیکھیں نا استدلال یہاں آ رہا ہے, وہاں بھی بالنفس جہاد کیا ہے. کتنا راغب کرنے کی کوشش کی ہے, کتنا متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے. ناکام ہو گئی تو الزام لگانے پر آ گئی, الزام لگانے پر آئی تو جھولے میں پڑے ہوئے بچے نے معصوم کی گواہی دی. صلوات علی محمد و آل محمد. قرآن کے واقعات ہیں دوستو, یہ جھولے میں پڑے ہوئے بچے نے گواہی دی ہے, اور گواہی بھی کتنے استدلال کے ساتھ. معصوم کا گواہ بھی معصوم ہی ہوتا ہے. توجہ ہے نا دوستو, خود ہی بدنیتی کا مظاہرہ کیا, خود ہی الزام لگا دیا جناب یوسف پر, خود الزام لگایا. تحقیق کی بادشاہ نے تو عجیب و غریب جملہ کہا ہے, جھولے میں پڑے, بہت توجہ, جھولے میں پڑے ہوئے بچے, کہ اس بات سے اندازہ لگا لے کہ اگر دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف مجرم, دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا مجرم. توجہ ظالم محترم. تو ظاہر ہے کہ تحقیق کی گئی کہ یوسف نکل رہے ہیں, دامن پیچھے سے پکڑا جا رہا ہے. خداوند عالم جنہیں معصوم بناتا ہے ان کی عزتوں کا محافظ بھی ہوتا ہے. صلوات میرے بابا جب محمد علیہ. افضل ترین جہاد نفس ہے عزیزان محترم. جو اس جہاد میں سرخرو ہو جائے اسے زیب دیتا ہے انسانیت کی قیادت کرنا. اس جملے پر آپ توجہ چاہوں گا, اسے زیب دیتا ہے انسانیت کی قیادت کرنا, کہ جو جہاد بالنفس کے سارے مرحلے کامیابی کے ساتھ طے کرے اسے زیب دیتا ہے. اور جہاد بالنفس مشکل حالات میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے. نہیں آپ نے غور نہیں کیا اس جملے پر. دیکھیں
میں پھر اس کی مثال ایک پیش کروں گا آپ کی خدمت پہ. جہاد بالنفس انتہائی مشکل حالات میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں ثم استقاموا، اس کے بعد اس پر استقامت کرتے ہیں، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی حزن ہوتا ہے، نہ وہ ڈرتے ہیں، نہ انہیں ملال ہوتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ اللہ کون کر رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس قول پر ثابت قدم کون ہے. اس قول پر ثابت قدم کون ہے؟ ثم استقاموا، استقامت کون کرتا ہے، ٹھہرتا کون ہے. اور ٹھہرنا کیسے ثابت ہوگا؟ ایک جملے پر آپ توجہ فرما لیں عزیزان محترم، اور یہی آج کی مجلس کا خلاصہ بھی ہوگا. اور یہاں سے رخ لیں گے ہم اپنے معصومین کے جہاد پر کل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اور میں جیسا کہ عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 8 محرم کو رضویہ امام بارگاہ میں میری خصوصی تقریر ہوگی شریعت کے موضوع پر اور شریعت بل کے موضوع پر. ہم اپنا موقف پیش کریں گے. سارے عالم اسلام کو میں دعوت دیتا ہوں، سارے اخباری نمائندوں کو دعوت دیتا ہوں، سب کے سب آئیں، ہم اپنا موقف پیش کریں گے کہ ہمارے یہاں شریعت کا مقام کیا ہے. سنو، ہم کسی ایوان بالا اور ایوان ذہنی کو نہیں جانتے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. ہمیں جو کچھ لینا ہے رسول سے لینا ہے، سینٹ سے نہیں لینا. یہ پیمانہ ہے. اور دنیا ہمارے انکار کو بھی جانتی ہے، ہمارے اقرار کو بھی جانتی ہے. ہمارا اقرار بھی یقین کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا انکار بھی یقین. صلوات دے دینا، ہمارا یقین کے ساتھ ہوتا ہے. زندگی دی اور طاقت دی تو گفتگو کریں گے. یہاں صرف ایک جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. انتہائی مشکل ترین حالات میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے نفس کو طاہر و طیب رکھنا، اپنے نفس کو مرضی الہی میں تحلیل کر دینا، اللہ اکبر، اپنے نفس کو رضائے الہی کے لیے، امر مولا کے لیے وقف کر دینا. یہ ہے جہاد بالنفس، یہ ہے مجاہدہ نفس. روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا. روزہ تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے، ہندو بھی مرن برت رکھ لیتے ہیں. دوستو یہ نہیں ہے مسئلہ. مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ مرضی الہی کے لیے وقف ہو. عبادت مسلسل ہے، عبادت مسلسل ہے، اطاعت الہی مسلسل ہے. جو رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یہ تو ہے آیت، اور یہ ہے آیت کا ترجمہ. اور مذہب جعفریہ میں ہمارے یہاں اس آیت کی تشریح یہ کی ہے علماء نے کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے دیکھے جہاد. جو رسول دے، رسول دے، بس رسول. رسول سے کم ہم کچھ بھی نہیں لیتے. ہم نے تو امام بھی لیا ہے تو رسول سے لیا ہے، معصوم بھی لیا ہے تو رسول سے لیا ہے. اس سے کم نہیں دوستو، اسٹیٹس کی بات ہے. صلوات میرے بابا جی. جو رسول تمہیں دے، بس اس سے کم پر تو بات ہی نہیں کریں گے. ہم امام بھی لیتے ہیں تو رسول سے، معصوم بھی لیتے ہیں تو رسول سے، مولا بھی لیتے ہیں تو رسول سے، شریعت بھی لیں گے رسول سے. رسول سے شریعت لیں گے، فضول سے شریعت نہیں لیں گے. صلوات محمد علیہ محمد. دیکھیں اور غور کریں. توجہ ہے نا جو ہمارا نقطہ نگاہ ہے. اس مرحلے پر میں ایک بہت خوبصورت انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں. جہاد بالنفس کی ایک منزل دیکھ لیں. جو رسول تمہیں دے اسے لے لو. ہمارے یہاں اس کی تشریح یہ ہے اطاعت رسول کی. سنے دنیا، عالم اسلام سنے کہ ہمارے یہاں احترام رسالت کیا ہے. ہمارے یہاں مقام رسالت یہ ہے اس آیت کی روشنی میں کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یعنی تشریح یہ ہے، اس کی وضاحت یہ، ڈیفینیشن یہ ہے، ڈیٹیل یہ ہے اس آیت کی کہ اگر رسول کہے بیٹھو تو بیٹھ جاؤ. نہیں نا، میں رکا تھا اسی لیے کہ آپ کہیں گے بیٹھ جاؤ. اتنی بات تو آپ میرے کہنے پہ بھی کر لیں گے. میں اگر کہوں گا درود پڑھو، لیکن پڑھ لیا. اتنی بات تو میری بھی مان لی آپ نے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. چلے میرے کہنے ہی صحیح پڑھ تو لیا. یہ نہیں ہے. مقام رسالت اس سے بہت بلند ہے.
یہ نہیں ہے کہ جو اگر رسول کہے بیٹھو تو بیٹھ جاؤ، نہیں، اگر رسول کہے بیٹھو تو اٹھنا حرام۔ اللہ بھائی میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں نہیں پڑھتا آگے، آپ تو توجہ نہیں کر رہے۔ آپ پر ناز بہت ہے نا آپ کی سماعت پر مجھے، اس لیے میں بھی تھوڑا تھوڑا ریسٹ لینا چاہتا ہوں، تو ایسی باتیں کر لیتا ہوں۔ اچھا دیکھیں، غور کریں، جو اگر رسول کہے کہ بیٹھ جاؤ تو اٹھنا حرام، رسول کہے اٹھو تو بیٹھنا حرام، رسول کہے آؤ تو جانا حرام۔ پتہ نہیں آپ غور کریں گے یا نہیں، کچھ ہماری مجبوریاں بھی سمجھا کریں۔ اگر قدر بھائی صاحب یہ مجبوری نہیں سمجھ رہے ہیں ہماری، دیکھیں بھائی یاور صاحب دیکھیں نا، آپ ادھر کہاں دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھیں ہم کچھ کہہ رہے ہیں۔ اگر رسول کہے بیٹھو تو اٹھنا حرام، رسول کہے اٹھو تو بیٹھنا حرام، رسول کہے آؤ تو جانا حرام، رسول کہے جاؤ تو واپس آنا حرام۔ اگر رسول کہے جاؤ، نہ لگائیں نعرہ، بات سمجھ لیں، یہی بات کافی ہے۔ اگر رسول کہے آؤ تو جانا حرام، رسول کہے جاؤ تو آنا حرام، رسول کہے بولو تو چپ رہنا حرام۔ رسول کہے آؤ تو جانا حرام، رسول کہے جاؤ، یہ ہے جہاد بالنفس، یہ ہے جہاد بالاطاعت رسول۔ اطاعت رسول میں جو جہاد کیا جاتا ہے، رسول کہے جاؤ تو آنا حرام، رسول کہے آؤ تو جانا حرام، رسول کہے جاگو تو سونا حرام، رسول کہے سو جاؤ تو جاگنا حرام، رسول کہے بولو تو چپ رہنا حرام، رسول کہے چپ ہو جا تو شور مچانا حرام۔ جو ہے نا جانے محترم، یہ ہے اطاعت رسول۔ رسول اگر کہے سو تو لیٹنا حرام ہے، پھر سونا ہے، یہ ہے جہاد۔ جانے محترم، بس آپ زحمت آپ کی میں تمام کر رہا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں دوستوں آج کی تاریخی مجلس کا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اگر رسول کہے سو تو صرف لیٹنا نہیں ہے بستر پہ، سونا ہے۔ ایسا کون آدمی ہے مجھے بتائے جو کسی کے حکم سے سو جائے؟ کسی کے حکم سے لیٹ تو سکتا ہے، جاگ تو سکتا ہے، سوئے گا تو اسی وقت نا جب نفس سوئے گا، نفس اس وقت سوئے گا جب مطمئن نفس ہوگا، پریشان نفس بیچارہ اپنے گھر میں نہیں سو سکتا۔ سلامات بھیجو محمد علیہ محمد۔ اور آپ کو سلامت رہیں، بس نہیں اب اس پوری گفتگو کے دوران یہ جو 5-7 منٹ کی میں گفتگو کر رہا ہوں نا، اس پہ نعرہ کوئی نہیں آئے گا، نعرہ صرف ایک آئے گا جب میں خود آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تاریخی نعرہ انشاءاللہ رضویہ امام بارگاہ کا ہم وصول کریں گے آج مولیان حیدر کرار سے، مگر جب نتیجہ دے دیں گے۔ اب پوری توجہ آپ سے درود ہی بھیجتے رہیں اور توجہ فرماتے رہیں۔ عزیزان محترم، سوئے گا آدمی اس وقت سویا کسی کے حکم سے نہیں جا سکتا، جب نفس مطمئن ہوگا پھر جا کر سوئے گا۔ اب رسول نے کہا علی سو جاؤ، جہاد بالنفس دیکھیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا علی سو جاؤ، یہ نہیں کہا ہمارے بستر پہ لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ اور دیکھو تمہیں علی سونا بھی ہے مگر علی بن کے نہیں سونا ہے، نبی بن کے سونا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ تمہیں سونا ہے علی کی طرح نہیں سونا، نبی کی طرح سونا ہے۔ اگر تمہاری کسی کروٹ سے بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ علی سو رہا ہے، ہجرت کا سارا فلسفہ ختم ہو جائے گا۔ ہم تو ہجرت جو کر رہے ہیں نا وہ تمہارے بلبوتے پہ تو کر رہے ہیں کہ لوگ تمہیں ہم سمجھتے رہیں،
لوگ تمہیں ہم سمجھتے رہے، لوگ تمہیں ہم سمجھتے رہے، ایسے سو، بالکل ہماری طرف سو، اور سو یعنی ہماری نقل جاگنے میں نہیں اتارنی، سونے میں ہماری نقل اتارنا ہے، سونا بھی ہے۔ اور دیکھو یہ جتنے باہر گھر کے قاتل جمع ہوئے ہیں، یہ 40 تلواریں لے کر، یہ کوئی غیر بھی نہیں ہے، ہمارے جاننے والے ہیں سارے۔ یہ ہمارے اٹھنے کا انداز بھی جانتے ہیں، بیٹھنے کا انداز بھی جانتے ہیں، سونے کا انداز ہمیں بھی جانتے ہیں، تمہیں بھی جانتے ہیں۔ عجیب بدبخت قسم کے کافر ہیں، کبھی اعتماد کرتے ہیں، کبھی عدم اعتماد کرتے ہیں۔ یہ سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے ہیں ہماری دشمنی میں، کیونکہ اکیلے اکیلے تو مقابلہ کر نہیں سکتے۔ یہ توجہ ہے نا، یہ سارے اکٹھے صلوات اللہ محمد علی محمد کا، یہ توجہ ہے نا، اس لیے یہ ہماری دشمنی میں علی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب تم سو جاؤ، علی سو جاؤ اور نبی بن کے سو۔ میں قربان ہو جاؤں اپنے مولا کے، سلام ابو طالب کے خون کی شرافت کو۔ کہ علی پوچھتے، دیکھیں یہ ہے جہاد النفس، علی اعتماد کے ساتھ پوچھتے، یہ نہیں پوچھتے مولا کتنے کافر ہیں، کتنی تلواریں ہیں، مولا یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں تم سو جاؤ گے تو ہماری جان بچ جائے گی، تم سو گے تو رسالت بچ جائے گی۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ جگا نہ دینا علی کو کہیں شب ہجرت، یہ سو رہے ہیں نبوت کی زندگی کے لیے، یہ سو رہے ہیں، جگا نہ دینا، صلوات دینا بابا سے بلند محمد، یہ سو رہے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت انداز، اتنا خوبصورت مجمع مجھے بہت دن کے بعد ملا ہے اس سال، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ پھر توجہ فرمائیں آپ، جگہ نہ دینا علی کو کہیں شب ہجرت، یہ سو رہے ہیں نبوت کی زندگی کے لیے۔ علی سو گئے، وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، مجھے ہجرت بیان نہیں کرنا، میں تیسری مجلس سے بیان کر چکا ہوں، میں تو ایک نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ علی سو گئے، علی بن کے نہیں سوئے، نبی بن کے سوئے، ایسے سوئے کہ کروٹ بھی ویسی نہیں لی کہ دشمن پہچان سکے، دشمن پہچان سکے۔ تمام رات کافر یہ سمجھتے رہے کہ نبی سو رہا، کیا کہنے میرے علی کے، جسے شب ہجرت کافروں نے کچھ غلط سمجھا تو نبی سمجھا، جنہوں نے علی کو کچھ غلط سمجھا تو نبی سمجھا، جنہوں نے بالکل غلط سمجھا انہوں نے خدا سمجھا۔ عجیب صلوات محمد علی محمد، پابندی ہے، پابندی ہے، پابندی ہے، نعرے پہ نعرے پہ۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں آپ کے جذبات کے ساتھ، لیکن مجھے ایک نتیجہ دینا ہے دوستوں، وقت میرے پاس کم ہے اور مجھے منزل بہت طے کرنا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ پھر کل بھی عرض کر لیں گے آپ سے۔ ایک جملے پر آپ توجہ فرما لیں، جسے علی سو گئے بستر، اطمینان سے سوئے، یقین کے ساتھ سوئے، ایسے سوئے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، قرآن نے آیت پر کا قصیدہ پیش کیا علی کی بارگاہ میں، اور لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے اللہ کی راہ میں اور اس کی مرضی خریدتا ہے۔ یہ ہے جہاد معصوم کی اعلیٰ ترین منزل۔ توجہ ہزارہ محترم، ہم اپنے موضوع سے ایک لمحے کے لیے باہر نہیں ہیں۔ اب کیا کریں کہ ہر قسم کا جہاد اگر سمٹ کر علی میں آ جائے، توجہ ہے نا، یہ تو آئے گا، صلوات ہے بابا کے بلند۔ لیکن ہر جہاد یہی آئے گا، میں کیا کروں؟ آپ مجھ سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے قصے سن لیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے میں آپ کو قصے سنا دوں گا، ان کی ساری سیرت، ان کا سارا جہاد سنا دوں گا، اور اس کے بعد سنانے کے بعد مجھے رسول اللہ کی آواز آئے گی کہ من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في تقواه والى ابراہیم في خلته والى موسى في هيبته والى یوسف في جماله والى عیسیٰ في زهده فلينظر الى وجه علی بن ابی طالب، جو آدم کا علم، نوح کا تقوی، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، یوسف کا جمال، عیسیٰ کا زور، ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی صفات دیکھنا چاہے وہ تنہا علی کے چہرے پر نظر کر لے۔ ٹھہرے ٹھہرے ٹھہرے، یہ بھی جہاد ہے کہ میں روک رہا ہوں آپ کو۔ علی کی تولہ کا تقاضا یہ ہے کہ میرے نوجوان بے قابو ہو رہے ہیں نعرہ لگانے میں، میں نے خود پابندی لگائی ہوئی ہے، اس لیے کہ ایک نتیجہ آپ کو دینا ہے۔ کیا کریں، ہر رخ یہی آئے گا سمجھ کر، ہر بات یہی آئے گی۔ اب آپ دیکھیں علی سو گئے، سو کر اٹھ بھی گئے،
सोकर उठ भी गए। कुर्बान हो जाऊं अपने अली के। पूछने वालों ने पूछा नबी कहाँ है? कहा मेरे हवाले कर गए थे। अरे काफिरों ने चादर का जो पल्लू उठाया ना, तो अली नीचे, चादर के नीचे तो अली थे। ये अली अली नबी कहाँ है? कहा मेरे हवाले कर गए थे। उसके बाद फिर कहता है काफिरों का सरदार, अली नबी कहाँ है? मैं कुर्बान हो जाऊं अली के। अली ने तारीखी जुमला, जानते भी हैं कि नबी कहाँ है, गलत भी नहीं कहना, नबूवत की जान भी बचाना है। एतमाद से कहते हैं जहां भी है अल्लाह की अमान में है। सलावत भेजे बाबा से बला, जहां भी है। सलावत एक मरतबा और भेजे। बाबा से बुलंद दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दोस्तों नतीजा बड़ी तेजी से आपकी खिदमत में दामन वक्त पर गुंजाइश नहीं, मुझे यहां से मॉडर्न रोड पहुंचना है, लेकिन एक नतीजे पर जरा सा आप और तवज्जो फरमा लें। अली सोए, लोग हिजरत पढ़ते हैं नबी की, मैं हिजरत पढ़ रहा हूं अली की। एक जुमले में दोस्तों मेरी सारी तकरीर का माहसल यही है, बल्कि अब तक की 6 तकरीरों का खुलासा एक जुमले में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, और जिहाद की आला तरीन मिसाल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मासूम का जिहाद क्या होता है? सुबह हुई, अली ने अमानतें पहुंचाई, खवातीन ने बनी हाशिम को लिया, मक्के के चौराहे पर आए, दिन के उजाले में आए, रात के अंधेरे में नहीं। आवाज दी अबू जहल इधर आ, अबू लहब इधर आ, अतबा उबैदा शिवा सरादीद कुरैश सरदारान मक्का आओ। जिसने नहीं देखा वो देख ले, जिसने नहीं सुना वो सुन ले। अबू तालिब का बेटा रात के पर्दे में नहीं, दिन के उजाले में छुप कर नहीं, ऐलान करके अपने नबी के पास जा रहा है। जिसकी मां ने दूध पिलाया है रोक ले। सारे बंधन अकेला नहीं जा रहा हूं, मुख्तरात इस्मत और तहारत को लेकर जा रहा हूं, उम्महातुल मोमिनीन को लेकर जा रहा हूं, रसूल की बेटी को लेकर जा रहा हूं, रसूल की फूफी को लेकर जा रहा हूं। जितनी भी खानदान बनी हाशिम की खवातीन थी उन सबको दिन के उजाले में अली लेकर गए हैं। दोस्तों बड़ी तेजी से मैंने सारे मजमून, 2 घंटे का ये मजमून है, मैंने छोड़ दिया इस मजमून को। एक जुमले तक पहुंचने के लिए अली निकले खवातीन को लेकर मक्के से। दरमियान में एक जगह काफिरों ने रोका, अली आगे बढ़ गए, दूसरी जगह काफिरों ने रोका, अली आगे बढ़ गए। जब सरहद मक्का पर पहुंचे, जहाद देखें आप, खून का एक कतरा नहीं बहा और जहाद मुकम्मल है। खून का एक कतरा नहीं बहेगा और जिहाद मुकम्मल होगा। जब सरहद मक्का पर पहुंचे ना, वहां 300 काफिरों ने अबू जहल की कयादत में, अबू लहब की कयादत में, अबू सुफियान की कयादत में, ये जितने अबू थे सब इकट्ठे हो गए थे ना एक जमात में। जो है ना इदारे मोहतरम, इन सब की कयादत में 300 बरहना तलवारों ने अली का रास्ता रोका। अब वो 300 अली अकेला, वो 300 अली अकेला, उनके बाद 300 तलवारें अली के पास, खवातीन इज्जतदार, खवातीन बनी हाशिम, अली अकेला। दीवार बनाकर तलवारों की कहते हैं अबू तालिब के बेटे, हम तुम्हें मोहम्मद अरबी तक जाने नहीं दे रहे। क्यों नहीं जाने दो? इसलिए कि अगर तुम चले गए तो फिर मोहम्मद हमारे हाथ कभी नहीं आएंगे। तुम्हें यहां हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हम तुम्हें आज की जबान में कह रहा हूं माज़अल्लाह अली, हम तुम्हें यहां यरगमाल बनाना चाहते हैं ताकि मोहम्मद तुम्हारी वजह से वापस आ जाए और किसी की वजह से नहीं आएंगे। और कोई इतना कीमती नहीं है मसला भेजना, और
कोई इतना कीमती नहीं है, तुम्हारी वजह तुम यहाँ रुकोगे, खबर सुनेंगे, मोहम्मद वापस आ जाएंगे, हमें तो उनसे इंतकाल। बहुत तवज्जो है जाने मोहतरम, अबू तालिब का बेटा बड़े सुकून देखे जहाज अगर अपनी मेराज पर नजर ना आया रिजवा इमाम बारगाह में, तो फिर अली की दी हुई तासीर का फायदा कोई नहीं है, फिर नजर से भीख मांगने का फायदा कोई नहीं है। आखिरी आदमी तक मौला सलामत रखे शहर के सदीमुशान इस तबाह को। अली कहते हैं देखो मुझे पैगंबर का हुक्म है कि मैं उनसे जाकर मिलूं। कहा वो तो ठीक है मगर हम आपको जाने नहीं देंगे, हमारे पास 300 तलवारें हैं। अली ने अबू जहल और अबू लहब से कहा, अबू सुफियान से कहा, देखो तुम लोग ये तो जानते हो कि मैं अबू तालिब का बेटा हूं, तुम्हें पता है ना कि मैं अबू तालिब का बेटा हूं? कहा हम जानते हैं कि आप अबू तालिब के बेटे। तो कहा फिर रास्ते से हट जाओ। सुनते रहे इसे। तुम्हें तो पता है ना कि मैं अबू तालिब के बेटा हूं? कहा हाँ वो तो है आप अबू तालिब के बेटे। कहा फिर रास्ते से हट जाओ। कहा रास्ते से तो नहीं हटेंगे, हम तो किसी कीमत पर आपको यहां से जाने नहीं देंगे। अगर आप जाएंगे तो 300 तलवारों का मुकाबला आपको तन्हा करना होगा। इतना सुनना था, अली ने दाएं हाथ का इशारा किया, खवातीन को अपनी पुश्त पढ़ लिया। खवातीन भी मुतमईन हो गई कि हमारी इज्जतें महफूज हैं, इसलिए कि किसी मर्द की हिफाजत में है। तवज्जो जाने मोहतरम, ये अली था ना, इसलिए खवातीन को अपनी पुश्त पर लिया। और कोई होता ना ऐसे मौके पर तो खवातीन की पुश्त पे चला जाता। नतीजा देखे आप तो जुमला कहने जा रहा हूं, और आपको सलामत रखे। इशारा किया, खवातीन को अपनी पुश्त पर लिया। अपने मेरे जुमले की एहतियात पर आप तवज्जो रखें और तहकीक पर। अपने बाप की तलवार पर हाथ डाला। अली के पास अभी अपनी तलवार नहीं आई है, जुल्फकार नहीं है अभी, ये तो जंगे उहद में आई है, ये तो हिजरत की बात कर रहा हूं मैं। अभी ये भी कोई नहीं कह सकता जुल्फकार पे नाज था, आसमान से आई हुई तलवार पे नाज था, नहीं, अपने बाप की तलवार पर हाथ डाला। तलवार को म्यान से निकाल कर कहा देखो अब भी मेरे रास्ते से हट जाओ। सारे काफिर अपने 300 लश्करियों पर अक्सरियत पर घमंड कर रहे हैं ना, तवज्जो है ना, जबरदस्ती मनवाना चाहते हैं अपना कानून, अक्सरियत की बुनियाद पर जबरदस्ती अपना कानून वो भी अली से मनवाना चाहते हैं। अली हम आपको रास्ते से जाने नहीं देंगे, हम 300 तलवारों का आपको मुकाबला करना पड़ेगा। आपकी एक तलवार इन खवातीन की मौजूदगी में मेरे मौला मुझे मेरे गले और सीने में ताकत दे दो, इसलिए कि मेरी तकरीर खत्म हो चुकी है। मैं तो अपने मौला का एक जुमला पढ़ूंगा और इस जुमले की तायीद में रिजविया के दरो दीवार से नहीं पूरे रिजविया कॉलोनी से लेना चाहता हूं, एक नारे की सूरत में, इसलिए कि मेरा जुमला नहीं है, मेरे मौला का जुमला है। इस जुमले पर तवज्जो भाई, जाओ भाई शादाब, देखिए और तवज्जो फरमाए, अजीब मंजिल है ये। अली कहते देखो मेरे रास्ते से हट जाओ। 300 काफिरों ने तलवारें निकाली। अली ये दरिया अगर उबूर कर सकते हो तो मक्के से हिजरत कर जाओ। अली ने गैस के आलम में जलालुल्लाही, लिसानुल्लाही, यदुल्लाही, लहजा और तेवर इख्तियार करते हुए ऐनुल्लाही निगाहें 300 काफिरों के आंखों में आंखें डालकर अबू तालिब के बेटे ने कहा, ओ अबू जहल, ओ अबू लहब, ओ अबू सुफियान, ये सोचकर आज मेरे मुकाबले पर आना कि मक्के में जो मेरा हाथ रोक लेता था आज वो मेरे साथ नहीं है। आज वो मेरे साथ नहीं है। अगर मेरी तलवार चल गई तो तुम्हारी बेवा औरतों के सरों पर बेबदी की चादर डालने वाला कोई अरब मर्द मौजूद नहीं होगा। तुम अबू तालिब के बेटे को न करो, तुम्हें नहीं पता कि मुझे रसूल ने बुलाया है, और जब मुझे रसूल बुलाए तो 300 तलवारें क्या 400 मलकुल मौत भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। मुझे रसूल ने बुलाया है। ये है जिहाद। अली ने अल्लाह जाने किन तेवरों से कहा था, अली के तेवर देखे मजमा काई की तरफ फटा, अली आगे बढ़ गया, खून का
کا قطرہ نہیں وہاں. اور علی بحفاظت خواتین نے بنی ہاشم کو لے کر رسول پر کے پاس پہنچا ہے. یا علی تیری غیرت کے قربان، تیری شجاعت کے قربان، مجھے تیرا پوتا سید سجاد بہت یاد آ رہا ہے. مولا تیری قیادت میں خواتین باپردہ پہنچ گئی، لیکن تیرے پوتے کی قیادت میں کربلا سے شام تک تیری بیٹیاں ایک چادر کا سوال مسلمانوں سے کرتی گئی ہے. یہ قیامت کے منظر بھی دیکھیں. میں کس کے جہاد کو سلام کروں؟ علی تیرے جہاد کو سلام کروں یا علی تیرے پوتے سجاد کے جہاد؟ عجیب رخ پہ تقریر چلی گئی، میں معافی چاہیے. مولا میں کس کے جہاد، مولا بتا یہ تیرے غلام کس کے جہاد کو سلام کرے؟ مولا یہ تیرے جہاد کو سلام کرے، یہ تیرے اس سجاد کو جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، جس کی گردن میں توق ہے، جس کی ماں بہنیں برہنہ پشت اونٹوں پر ہے. بچ گیا اسلام، بے پردہ ہو گئی اولاد ابو طالب. کس کس کا خون اس اسلام میں گیا ہے؟ کسی کا خون اسلام کی بنیادوں میں نہیں گیا. کسی کو حق نہیں اسلام کا نعرہ لگانے کا. خدا کی قسم اجڑ گئی ہے بطول کی اولاد، تو اسلام یہاں تک پہنچا ہے. اجڑ جی چاہتا ہے ٹکر مار کے مر جاؤں، اجڑی ہے بطول کی اولاد. تمہیں کیا پتا زینب نے کیسے پالا تھا علی اکبر کو؟ تمہیں کیا پتا؟ تمہیں کیا پتا مسلمانوں؟ اللہ مجھے معاف کر دینا. عجیب، تمہیں کیا پتا زینب نے 18 برس علی اکبر کو کیسے پالا تھا؟ تمہیں کیا پتا کہ اکبر جب نیزہ کھا کے گھوڑے سے گرا تھا تو حسین پہ گزری کیا تھی؟ تمہیں کیا پتا عزیزانو؟ جب اکبر نے پرچی کھائی ہے، علماء نے لکھا دوستو مجھ سے زیادہ پڑھا نہیں جائے گا، اکبر کا تابوت برآمد ہوگا میرے نوجوانوں، اکبر کا ماتم کر لینا. جب سارے علماء نے لکھا جو شہید بھی گھوڑے سے گرا ہے، حسین اس شہید کے لاشے پر پیدل چل کے گئے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ کر گئے ہیں، دوڑ کر گئے ہیں. مگر جب اکبر نے گرتے ہوئے کہا نا یا بتا ہو ادرکنی، حسین زمین سے اٹھے، اٹھ کے گرے، گر کے پھر اٹھے. حسین سے چلا نہیں گیا تو حسین سانووں کے سہارے. کیا سن لیا ہزاروں تم نے؟ اکبر کے لاشے پر پدر پر لاشے پسر سانو بسانو رسی. حسین اکبر کے لاشے پر گھٹنوں کے بل جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اے ارض کربلا میرا اکبر کدھر گیا؟ اے بابا مشکل کشا مجھے راستہ نظر نہیں آتا، بابا میرا اکبر چلا گیا. بابا مجھے اکبر کے لاشے میں اللہ جانے حسین کیسے پہنچا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اکبر کے لاشے پر پہنچ کر حسین نے ایک مرتبہ کہا اکبر تیرا غریب باپ آ گیا. مر جاؤں اس غریب پر قربان ہو کر. لے لو سانس لے لو، اس لیے کہ مجھے قیامت کے 2 جملے کہنے ہیں. اکبر تیرا غریب باپ آ گیا. باپ کی آواز سنی نا زخمی اکبر نے، جلدی سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، برچی کو چھپا کر کہا بابا 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 جس کے جوان بیٹے زندہ ہو اس کا باپ غریب نہیں ہوتا. چلا میرا بھائی مولا چلا بابا جس کے جوان زندہ ہو اس کا باپ غریب نہیں ہوتا. بابا میں ٹھیک ہوں بابا، مجھے کچھ نہیں ہوا بابا. میری زندگی میں تو اپنے آپ کو غریب نہ کہ اللہ رے خلیل کربلا جہاد معصوم دیکھو. حسین کہتے اکبر تیرا باپ امام ہے، بیٹا ہاتھ ہٹا لے، مجھے پتا ہے یہ پرچی تیرے سینے میں نہیں میرے سینے میں. امام ہے آخری جملہ، یہ پرچی تیرے سینے میں نہیں میرے سینے میں لگی ہے. اکبر
شعر سنیں. قیصر بارہوی نے کہا ایسا تھا. قیصر بارہوی نے عجیب شعر کہا. حسین کہتے ہیں اکبر لازم ہے دل کو صبر کے سانچے میں ڈھال لوں. لازم ہے. میری ماں بہنوں یہ جملہ سنو. اللہ تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے. اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. تمہارے کلیجے ٹھنڈے رکھے. جملہ سنو. حسین کہتے ہیں لازم ہے دل کو صبر کے سانچے میں ڈھال لوں. اکبر کہو تو سینے سے برچھی نکال لو. بابا نکال لو برچھی. بابا بڑا درد ہو رہا ہے. ادادارو خلیل کربلا بیٹے کے راستے پر چھکا. یا علی کہا سینے سے برچھی. جزاک اللہ ٹھہر بھائی ٹھہر بھیا. 2 جملے اور میرے بھائی. رونے کو میرا بھی جی چاہ رہا ہے. سینے سے برچھی کا پھل نکال لیا. ادادارو سن لو گے جملہ. برچھی کا پھل نکال تو لیا مگر برچھی اکیلی نہیں آئی. برچھی اکیلی نہیں آئی. برچھی اکیلی نہیں آئی. برچھی کے پھل میں جوان کا کلیجہ دھڑکتا ہوا. حسین نے دیکھا پروردگار میری قربانی قبول کر. میری قربانی قبول